پانی کی رہائی اور حقیقی آزادی کے عنوان سے آج پشاور میں پاکستان تحریک انصاف پاور شو کر رہی ہے۔ امنہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ کیا سرکاری وسائل سے یہ پاور شو اور ملک بھر سے لوگوں کو، کارکنان کو اپنی طرف بلانا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جمہوریت میں جلسے تو ان کا حق ہے۔ انور بھائی، میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گی کہ پلیز آپ اس یہ جو مذاق کا کھیل یہ کھیلنے جا رہے ہیں اور بہت دنوں سے کھیل رہے ہیں، اس کو آپ پاور شو کا نام نہ دیں پلیز، کیونکہ پاور شو نہ ان کو کرنا آتا ہے، نہ انہوں نے کیا ہے۔ 4 بندے نہیں نکلتے ہیں ان کے، اپنے آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، یہ کوئی میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہی ہوں کہ ان کے جو اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اسمبلی کے اندر، وہ خود بڑی کنوینئنٹلی کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب کیا مصیبت آ گئی ہے، پھر سے جلسے کی کال آ گئی ہے، اور آپس میں باقاعدہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے اس پہ بھی میرے پاس ایک خبر ہے، لیکن وہ کوشچن میں ساتھ صاحب سے پوچھوں گا، میرے سے نہ پوچھیں، وہ میں ساتھ صاحب سے پوچھوں گا کہ میرے کولیگز ہیں، میرے فرینڈز ہیں، تو میں ان کا نام یہاں پہ نہیں لے سکتی، لیکن باقاعدہ لوگ یہ آپس میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جی آج کیا بہانہ کریں کہ اس بار کے جلسے میں نہ جانا۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کاؤنسل، پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے، ابھی تک تو نہیں پتہ چل سکا، لیکن بہرحال جو بھی کوئی یہ کلٹ ہے ان کا، دے آر فنشڈ اینڈ دے نیڈ ٹو ایکسپٹ دس۔ اور بیرسٹر صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ میں افسوس بھی کر سکتی ہوں، ان کے غم میں شریک بھی ہو سکتی ہوں، لیکن اس ہارش ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ جی اب ہماری کوئی کسی زمانے میں ایک جماعت ہوتی تھی، ایک گروہ ہوتا تھا جو عوام کو ورگلانے کا کام کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ گروہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب عوام کو بھی سمجھ آ چکی ہے، اور اب ان کی جو کچھ یہ کرتے رہے یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ پاور شو کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا پاور شو کرنے جا رہے ہیں؟ 9 مئی کو بھی یہ پاور شو کرنے نکلے تھے، عوام کے اوپر، عوام کو ورگلانا، غلط کام کرنا، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کرنا، پاکستان کا مذاق اڑانا پوری دنیا میں۔ مجھے بتائیں، بیرسٹر صاحب سامنے بیٹھے، میرا ان سے سوال ہے یہ کہ مجھے بتائیں کیا پاکستان مجھے ذرا سردار صاحب کی طرف جانا، میں پھر بیرسٹر صاحب کی طرف آؤں گا، مجھے صرف سردار صاحب سے پوچھیے گا۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ سرکاری وسائل اور پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ، پورا پاکستان تقریباً سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، مناسب وقت تھا، اس سے انہیں کو پولیٹیکلی فائدہ ہوگا؟ انہوں نے ایک مجھے چیز ایڈ کرنے دیجیے گا سردار صاحب کے جواب سے پہلے، وقت بالکل کم ہے، پھر میں نے بیرسٹر صاحب کی طرف تو میں آدھا منٹ لوں گی انور بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس جماعت نے اسی وقت دھرنا کیا ہے، اسی وقت جلسہ کیا ہے جس وقت عوام کو ضرورت ہوتی ہے یکجہتی کی، وہ پاکستان میں کرکٹ میچز ہوں، وہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیڈرشپ آ رہی ہو، وہ پاکستان کے اندر اے پی ایس کا واقعہ ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو۔ آج اس وقت پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا ہے، ان کو اپنا دھرنا جلسہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ مجھے آگے بڑھنے دیجیے، سردار صاحب سے یہ کوشچن پوچھتا ہوں۔ نکلے گی نہیں اور یہ بہانہ فلڈ کا یوز کر لے۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک میں سیلاب ہے، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل سفارتی سطح پر آگے بڑھ رہے ہیں، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنا چاہیے تھا، کیا اس جلسے سے انہیں کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا یا مزید وہ دیوار کی طرف بڑھیں گے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے جلسہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، پر ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کی عوام اس وقت کس چیز سے گزر رہی ہے یا پاکستان کی جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے، وہ تو بلکہ ان کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سیبوٹاج کرنے کی یہ کوشش کریں۔ پاکستان کا جو انٹرنیشنل جو ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ناراض کرنے میں، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے تھے کہ ہمیں مزید سپورٹ نہ کریں، کوئی کرکٹ ٹیم آ رہی ہو تب ان کو دھرنا کرنا ہوتا ہے، کوئی فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہو تب ان کو اسلام آباد میں دھرنا کرنا ہوتا ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، اور یہ کبھی بھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، اور ظاہر سی بات ہے بیرسٹر صاحب پھر بولیں گے کہ اس طرح کی نان سیریس باتیں نہ کریں، بٹ اس سے بندہ اور کیا مطلب ڈیڈیوس کر سکتا ہے کہ جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کے گھٹنے پہ وار کرنے کا، کلاڑی مارنے کا، تو یہ اس موقع کو نہیں چھوڑتے، بلکہ سیلاب کی بالکل جو پیک سیلاب سے متاثر ہو رہا تھا پاکستان، تو انہوں نے کالا باغ ڈیم کی باتیں پھر سے کرنا شروع کر دی ان کے چیف منسٹر نے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو کینال ایشو ہے بڑی مشکل سے اس سے نیویگیٹ کر کے ہم باہر نکلے، اور جو وفاقی حکومت ہے we appreciate کہ انہوں نے پھر بیک آف کیا اپنے اسٹانس سے کنال کے ایشو پہ۔ اس کے بعد پھر یہ انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب ہے بینگ سی ایم، دیکھیں صرف پی ٹی آئی کے اگر ممبر ہوتے تو شاید اتنا بڑا شاید نہ ہوتا، کہنا تو خیر کسی کو بھی نہیں چاہیے، بٹ بینگ دا چیف منسٹر آف اے پروونس، کالا باغ ڈیم انہوں نے فلڈ کے دوران بات، اور ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو فلڈز ہے اس سے کالا باغ ڈیم کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ اوبویسلی جو فلڈز ہیں یہ ایسٹرن جو ہمارا ریور سسٹم ہے انڈس کا، وہاں سے پانی آ رہا تھا۔ کالا باغ ڈیم تو قریب بھی نہیں آتا ان 3 ریورز کی جہاں پہ پانی چھوڑا گیا تھا انڈیا کی طرف سے۔
تو مزید دیوار سے کیا ان کو لگا